اور پھر انہوں نے الیکشن کے ساتھ میں معاملے میں یہی کیا کہ الیکشن اس طرح کرنے لگے کہ اس میں عوام سے رائے لی نہ جائے، اوپر اپنے دفتر میں بیٹھ کر اور اعداد شمار بنا کر الیکشن کر کے اور کامیاب ہو جاتے تھے جماعت الناصر بھی کہ بہتر سے بہتر اگر الیکشن ہو تو بھی 90% ووٹ نہیں پڑتے۔ بھائی کتنے آدمی بیمار ہوتے ہیں، کتنے آدمی معذور ہوتے ہیں، نہیں جاتے ووٹ ڈالنے کے لیے، مشکل سے 40-50% ووٹ ڈالے جاتے ہیں، جہاں بھی آپ دیکھیے ووٹ ڈالے جاتے ہیں 40%، 50% اور 60% ووٹ پڑ گئے تو بہت سمجھا جاتا ہے۔ اور وہاں مصر میں کیا ہے 90، 95، 98% ان کی تائید میں ووٹ آ جاتے تھے، ان کی تائید میں 98% ووٹ آ جاتے تھے۔ تو کیا تھا، دفتر میں بیٹھ کر لیتے تھے، اس کو سب دیکھ رہے تھے اور زیادہ نفرت پیدا ہو رہی تھی، لیکن حکومت کے پاس طاقت تھی، فوج تھی، اس لیے کوئی کچھ کر نہیں سکتا تھا، سب برداشت کر رہے تھے۔ ادھر حال میں جب تیونس میں عوام نے انقلاب کیا، تیونس کا حال تو بہت زیادہ برا تھا، مصر سے زیادہ برا تھا۔ تیونس میں تو نماز پڑھنا بھی مشکل ہو گیا تھا، مسجد جانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ زین العابدین نے ایسا طریقہ اختیار کیا تھا۔ تو آخر میں وہاں جو بھی اسباب رہے ہوں، بعد میں پتہ چلے گا کہ اتنی بڑی تحریک ایک دم سے کیسے ابھری کہ پورا تیونس ایک دم سے باغی ہو گیا اور مقابلے پہ آ گیا۔ تو ظاہر ہے کہ جب پوری پبلک مقابلے پہ آ جائے تو پھر آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ تھوڑے آدمی کو تو کا مقابلہ کر لیتا ہے، لیکن اگر سبھی مخالف ہو جائیں تو کیا کرے گا، اپنے آدمی کو مارے گا، اس سے کیا ہوگا۔ چنانچہ العابدین بھاگ گئے اور وہاں ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ تو اس سے لوگوں میں یہ احساس پیدا ہوا، روزگار کے مالک ہیں، کہ ہمارے یہاں جو ظلم ہو رہا ہے تو اس کا بھی تو علاج ہونا چاہیے، اور یہ طریقہ اگر تیونس میں کامیاب ہو سکتا ہے تو ہمارے یہاں بھی اس کا اثر پڑے گا۔ تو مصر میں شروع ہو گیا اور ملکوں میں بھی اس کے اثرات شروع ہو گئے، اور اس کو دنیا نے زیادہ برا نہیں سمجھا، اس لیے کہ سب کو معلوم تھا کہ کتنی زیادتی اور ظلم اور کتنا استبداد اور آمریت چل رہی تھی عرصے دراز سے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام میں اگر بغاوت پیدا ہوتی ہے تو یہ فطری بات ہے۔ اس لیے جو معتدل لوگ ہیں، ممالک ہیں کہ جو انصاف پسند ہیں، ان کے نزدیک ایسا ہونا فطری بات ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ امریکہ جو ہر ملک کے معاملے میں دخل دیتا ہے اور آپ چلاتا ہے، اس نے بھی اس کو زیادہ برا نہیں سمجھا، اور اس لیے کہ عوام جب سارے عوام ناراض ہیں تو کیسے حکومت چل سکتی ہے، حکومت سوائے ظلم اور زیادتی کے نہیں چل سکتی۔ تو اس لیے مصر میں ہی ہے، لیکن مصر کے لوگوں کی ایک طبیعت ہے، مزاج ہے۔ مصر کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے افسر اور اپنے بڑے کے تابع دار ہوتے ہیں، ان میں وہ بالکل اس کے خوشامد میں رہتے ہیں اور اس کے بالکل تابع دار ہوتے ہیں۔ مزاج بعض قوموں میں ہوتا ہے، یہ مزاج ہندوستان کے ہندوؤں کا بھی ہے کہ وہ ٹکرانے کا مزاج زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ تو مصر کا مزاج بھی زیادہ ٹکرانے کا نہیں ہے۔ مصر کے مزاج میں بہت کچھ ہندوستان کے مزاج کے سے مشابہت ہے متعدد چیزوں میں۔ اس لیے مصر میں جو بھی قابض ہو جائے پھر سب اس کے تابع ہوتے ہیں، اور اسی سے فائدہ اٹھایا ان جماعت الناصر اور ان کی ٹولی نے کہ مصر کے اس مزاج سے فائدہ اٹھایا، ان پر چڑھے بیٹھے رہے اور مزاج برداشت کرتے رہے۔ لیکن اب لاوا ٹوٹ پڑا، اور اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات کہاں تک پہنچے گی، اس لیے کہ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ صوفی مبارک جو ہیں وہ ہوائی فوج کے آفیسر تھے، اور وہ اس پر چلتا ہے، وہ جذبات پہ لوگ نہیں چلتے، فوج کے لوگ جو ہیں جذبات پہ نہیں چلتے، یہ اپنے اس پر فیصلے پہ چلتے ہیں، جو فیصلہ کر دیں گے وہ اس پر جائیں گے، زیادہ سوچیں گے نہیں۔ تو اس لیے اس میں مبارک کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہم نہیں ہٹیں گے، حالانکہ پورا ملک اس وقت ان کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، اور امریکہ تک تھوڑی سی حمایت کر رہا ہے باغیوں کی، یہ ان لوگوں کی جو انقلاب ہے۔ اس لیے کہ سب دیکھ رہے ہیں
یہ انقلاب فطری، یہ تو ہونا ہی تھا، اور اگر اس کو دبا دیا جائے تو بعد میں ہوگا۔ اس لیے کہ جب کوئی شخص بھی اچھی رائے نہیں رکھتا اور سب اپنے کو مظلوم سمجھ رہے ہیں تو کہاں تک ان کو دبایا جا سکتا ہے؟ اور واقعی یہ تدبیر غلط تدبیر ہے کہ جب دلوں کو دبایا نہیں جا سکتا تو پھر جسموں کو کیسے دبایا جائے؟ جسم کو دبانے سے تو جسم دب جائے گا، لیکن دل تھوڑی دبے گا، دل دبتا ہے دوسری چیزوں میں۔ تو وہاں اس انقلاب کو اگر یہ لوگ اس طرح ناکام بھی کر دیں گے تو پھر ہی اٹھے گا۔ اس لیے کہ لوگ تو اکتائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اور 30 سال سے ان کا مبارک کا غزل جھیل رہے ہیں۔ اس سے پہلے انور سادات کا، اس سے پہلے غزل جھیلتے رہے، تو اس لیے دل پکے ہوئے ہیں۔ اور پھر اخوان، کیونکہ اخوان کے اثرات پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے لوگوں میں وہ جذبہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہوا، ہمارے اخوان کے ساتھ کتنا ظلم ہوا، اس احساس میں بھی اس انقلاب کو طاقت پیدا کی ہے۔ اخوان کے سلسلے میں ہم نے ابھی بات کہی کہ اخوان میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہمارا ملک ہے اور ہمارا اتنے اثرات ہیں، اس لیے ہم یہ کر سکتے ہیں، مقابلے میں آ سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ غلطی تھی، ان کو مقابلے میں اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جن کو فوج ہے، جن کو ہتھیار ہے، جن کو طاقت ہے، وہ طاقت سے کچل سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، وہ ہزاروں کے آدمیوں کو مار سکتے ہیں۔ تو ان سے ٹکرانا کوئی حکمت کی بات نہیں تھی، بلکہ وہی ڈپلومیسی کے ساتھ اور بہت ہوشیاری کے ساتھ تدابیر اختیار کرتے ان کو بدلنے کی، ان میں تبدیلی لانے کی، کہ وہ ہم نوا ہو جائیں اور وہ دین کے مطابق عمل کریں۔ جیسے کہ مولانا نے اخوان مولانا جو مصر گئے تھے، جو حسن بننا کا تو شہادت ہو چکی تھی اور لوگ پریشان تھے اور بہت غمزدہ تھے، مولانا کا وہ یہ رائے تھی مولانا کی، وہ اپنے خاص اجتماعات مولانا کو بلایا، ان سے تقریر کرائی، تو وہاں تقریر میں یہی کہا کہ دیکھیے آپ سیاسی ٹکراؤ نہ لیجیے، سیاسی ٹکراؤ لینے سے آپ کو نقصان پہنچے گا، آپ معنوی طریقے سے اور ذہن سازی کے ذریعے سے اپنے مقصد کو حاصل کریں۔ یہ بات اخوان نے سنی، ان کی فوراً تو سمجھ نہیں آئی، اس لیے کہ ان کو اتنا ظلم ہوا تھا کہ اس سے وہ بیزار تھے، کیسے ان کو معاف کر دیں، کیسے ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں۔ یہ تو ہمیں انہوں نے قیمہ بنانے کی کوشش کی، تو وہ اخوان نے اس کا اثر اتنا نہیں لیا جتنا لینا چاہیے۔ لیکن مولانا نے بہت ان کو حکمت کی بات بتائی تھی کہ آپ اس طرح نہیں کامیاب ہو سکتے، طاقت کا مقابلہ آپ طاقت سے کریں گے تو آپ ہار جائیں گے۔ وہی بات، ایک کے پاس ڈنڈا ہے، جس کا بندوق تو ڈنڈا والا ہار جائے گا، لڑے گا تو ہار جائے گا، اس کو ڈپلومیسی اختیار کرنی چاہیے۔ بہرحال اب یہ معاملہ وہاں مصر میں اس حد تک پہنچا ہے، اب دیکھیے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ واقعی ہے کہ اخوان اس میں ہیں، ان لوگوں میں شامل ہیں، لیکن سمجھداری کے بات یہ کہ اخوان بالکل سامنے نہ آ جائیں، اس لیے کہ وہ جو دشمنی چل رہی ہے حکومت سے اخوان کی، وہ سامنے دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ جیسے حسنی مبارک نے کہا کہ اگر ہم ہٹیں گے تو اخوان آ جائیں گے، اور اخوان کا آنا مناسب نہیں ہے ملک کے لیے، بات صاف طریقے سے کہہ دی۔ تو اگر اخوان قیادت کریں گے اس پورے معاملے کی تو امریکہ اور برطانیہ یہ سب پھر حکومت کے ساتھ دیں گے، اس لیے کہ کوئی بھی اخوان کو نہیں چاہتا کہ اخوان برسر اقتدار آئیں، اس لیے کہ وہ اسلام لے آئیں گے، اور یہ لوگ یورپ اور امریکہ اسلام کو کسی طرح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ سگڑے قسم کے لوگ آئیں۔ تو اس لیے اگر اخوان نمایاں ہوں گے تو پھر مغربی طاقتیں بھی مصر کی حسنی مبارک کا ساتھ دینے لگیں گی۔ اس وقت تو